19واں پارہ آج ہم نے آخری پاؤ پڑھا ہے اور 20واں پارہ ہم نے پورا جو ہے وہ تراویح میں تلاوت سماعت کیا ہے۔ سورہ نمل، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو عقیدہ توحید ہے وہ بنیادی مقصد ہے، اس کی بات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی ہیں، ان کے چند معجزات جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے، اور پھر کچھ اور اقوام جیسے قوم ثمود ہے اور قوم لوط ہے ان کی بات ہوئی ہے، اور پھر مکہ کے باشندوں کو جو کہ تجارت کے رسیاں تھے اور تجارت کے دلدادہ تھے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں جو آئی ہیں تو وہ بھی جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مانا ہے تو وہ خائب و خاسر ہو گئی ہیں، اور بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اور پھر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کہ اگر کوئی دین کو قبول کرتا ہے تو نہ تو اللہ کی ذات پہ احسان کر رہا ہے اور نہ اللہ کے رسول پہ احسان کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کا ہے۔ یہ مضامین سورہ نمل کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں جو کہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ پھر مومنوں کو تلقین کی یہ نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور آخرت پر یقین رکھنے کی تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ پیچھے کئی جگہوں پہ سماعت کر چکے۔ اس کے بعد تفصیلاً واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان دونوں کو علیہ السلام دونوں کو ہم نے علم سے نوازا تھا۔ اگر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مرتبے کو دیکھتے ہیں تو بھی علم کی بات ہوئی ہے، اور اگر پہلی وحی کو دیکھتے ہیں تو بھی علم کی بات ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی ہے۔ یہاں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے اور یہی معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر اس کے اوپر اللہ کی حمد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے داؤد کا سلیمان کو وارث بنایا، اور پھر ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا معجزہ کیا ہے کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے انہیں ہر قسم کا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے انہیں عطا کی۔ إِنَّ ذَلِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ ہمارا بہت بڑا فضل تھا۔ پھر اور کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، جنوں کو آپ کے ماتحت کیا گیا، انسانوں کو آپ کے ماتحت کیا گیا، پرندوں کو آپ کے ماتحت کیا گیا، یعنی یہ ساری چیزیں، اور ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں، یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پہ مامور تھیں۔ پھر ایک مشہور واقعہ چیونٹیوں کا کہ آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے اور ابھی تقریباً 3 میل کی مسافت پہ تھے، تو چیونٹیوں کی ایک جو بڑی چیونٹی تھی اس نے کہا کہ آپ بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ بے توجہی کے اندر جو ہے تمہیں مسل کر کے رکھ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس جو معجزہ تھا قوت سماعت، اس کو ان الفاظ میں بیان کیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
اور وہ ان کی یہ بات سن کر کے ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اپنے رب کی جو مہربانی تھی اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ پھر آگے بات ہوئی، ہدہد کی بات ہوئی، پرندے بھی آپ کے ماتحت تھے، تو آپ نے ایک دن ہدہد کو غائب پایا، تو آپ نے پھر سخت تنبیہ کی کہ اگر اس نے کوئی سالڈ ریزن بیان نہ کیا، کوئی معقول وجہ بیان نہ کی، تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس سے انتظام و انصرام کی ایک ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ جہاں وہ اللہ کے عظیم نبی تھے وہیں عظیم منتظم تھے، جنہوں نے اپنے ہر چیز کے اوپر نظر جو ہے وہ رکھ رہے تھے کہ کون حاضر ہے اور کون غائب ہے۔ تو پھر ہدہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ ادھر ایک سبا بستی کے اندر ایک ملکہ ہے اور اس کے ماننے والے ہیں، تو وہ توحید پرستی کے بجائے سورج پرستی اور جس کو مجوسیت آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہیں۔ تو یہ وہ خبر لے کر کے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات کی، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ جب بات کرتا ہے، یہ تو چونکہ اللہ کے نبی کے ماتحت دوسری مخلوق تھی، انسانوں کا بھی یہی وہ ہے اور قانون ہے، کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو جانچیں پرکھیں اور پھر جو ہے شواہد اکٹھے کریں، پھر جا کر کے اس کے اوپر کوئی بھی بات آگے ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محبوب کریم علیہ السلام فاسق فاجر بندہ ہے اور آپ کے پاس خبر لاتا ہے فتبینوا، اس کی چھان بین کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں سننظر، ہم دیکھیں گے، بھائی ایسے ہی تو نہیں ہے، اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا ملکہ بلقیس کی طرف۔ یہ جو سبا علاقہ، یہ یمن کا جو علاقہ ہے نا، یہ علاقہ تھا جہاں پہ ان لوگوں کی جو حکومت تھی، اور وہاں پہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ تخت نشین تھی۔ تو آپ نے خط لکھا، اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا، اور جب اللہ کے نام سے شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر مہربانی فرمائی ہے، اور اس نے پھر خط جو ہے جب ہدہد نے جا کر کے وہاں پہنچایا تو اس کے اوپر تفصیل ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد اللہ کے نبی کا معجزہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خط ہدہد نے وہاں پہ پہنچایا۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آرام کر رہی تھی، تو ہدہد جو ہے وہ ایک روشن دان سے وہ گزرا اور اس نے جا کر کے جو ہے وہ اس کے سینے پہ رکھا، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنا نشست اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، تو ہدہد جو ہے وہ کسی طریقے سے داخل ہوا اس کے محل میں، اور جا کر کے جو ہے وہ اس نے اوپر اپنی بولی تو جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو اوپر سے اس نے خط پھینکا، اور اس نے پھر ملکہ جو ہے اس نے دیکھ لیا۔ پھر اس نے ملکہ نے مشورہ کیا اپنی رعایا سے، اس نے کہا یہ خط ہے اور یہ ایک بادشاہ کا ہے اور اس نے یہ خط لکھا ہے، تو آپ کی کیا رائے؟ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، آپ اپنی رائے دیں، میں کوئی بھی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کو اس میں شامل نہ کروں، یعنی میں مشورہ کرتی ہوں جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشورہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں مشورہ یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی بڑی حکمت عملی سے بات کی ملکہ بلقیس کے ساتھ، جو آپ اس کے ماتحت تھے، باتیں دونوں کر گئے، اور جو آخری بات ہے وہ ملکہ بلقیس کے سپرد کر گئے، کہنا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے مضبوط ہیں، قوت والے ہیں اور جنگجو بھی ہیں، لیکن آخری بات کر کے تو معاملہ ملکہ بلقیس کے سپرد، والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے، ڈیسیژن آپ نے لینا ہے،
ہم ہیں تو بڑے مضبوط ہیں، لیکن ڈیسیجن آپ نے لینا بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو فائنل جو ہے وہ بادشاہ کے کندھے پہ انہوں نے بات کو رکھ دی۔ فنظری ماذا تأمری، تو پھر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہ علاقوں کو تلپٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو معزز ہوتے ہیں وہ بالکل ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، اور وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طریقے سے ہوتا آیا ہے۔ لیکن شاید وہ انبیاء کے مزاج سے واقف نہیں تھی، اور جو دین اسلام ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں، یہ ان سے واقف اس طرح نہیں تھی، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی نبی نے جب بھی وہ فاتحانہ داخل ہوئے، یا نبی کریم علیہ السلام کے غلام جو ہے فاتحانہ داخل ہوئے، تو انہوں نے کسی بھی علاقے کو ترپٹ نہیں کیا اور بالکل تیس نیس نہیں کیا۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ آپشن دیتے تھے، بھائی کیا کام کرنا ہے، جزیہ دینا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، لڑائی کرنی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یعنی تو یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ایک سرے سے شروع ہوئے اور کوئی لڑائی کر رہا ہے تو اس کو بھی مار دیا، نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی مار دیا، بوڑھے بچے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس کی رائے تھی، تو اس نے پھر ہدیہ بھجوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیے کو قبول نہ کیا، اس سے مزید اس کو یقین ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، ظاہری بات ہے ہیرے جواہرات ہی ہوں گے نا، ملکہ جو اتنی بڑی جو ہے وہ بھیج رہی ہے، تو وہ ایک لالچ دینے کے لیے کہ دیکھتی ہوں کہ کیا ان کے دل میں مال و دولت کی ہوب ہے یا ان کا کوئی ٹارگٹ اور ہے۔ تو آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ پھر وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے وہ عظیم آدمی ہیں، اور وہ پھر وہاں سے چل پڑی۔ یہ جو تخت ہے نا، وہ پہلے چل پڑی تھی۔ تخت جو ہے وہ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے تخت جو ہے وہ منگوانے کی بات کی، تو جنوں میں سے ایک بڑے سرغنے نے اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن محفل برخاست ہونے سے پہلے لیکن وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت تھی، اور ماننے والوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا، اللہ کے نبی آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ حاضر کر دوں گا۔ جب وہ لایا گیا، بچھایا گیا، تو ملکہ بلقیس آئی تو اس نے دیکھا، تو آپ نے پوچھا بھی کہ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو بہو وہی لگتا ہے جو میرا تخت ہے، تو اصل میں تو تھا بھی وہی۔ تو وہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ جب داخل ہوئی محل میں تو اس نے فرش کو دیکھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنا جو ہے وہ کپڑا جو تھوڑا سا اوپر کیا اپنا پنڈلیوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آ کر کی اس جو ملکہ تھی اس کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا، اور پھر وہ اسلام اس نے قبول کیا، اور وہ آپ کے زیر نگیں اس طرح ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اسباب بھی بنائے، اور پھر کس طرح ان کو قوت دی، طاقت دی، اور پھر بادشاہ جو تھی، ایک ملکہ تھی، اس کو کس طرح ایک وقت کے نبی کے زیر نگیں کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کی قوم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں نا آپ کی قوم کو اچھا گمان نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر مسئلے مسائل آتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں بدشگونی، نعوذ باللہ من ذالک، وقت کے نبی کے ساتھ جو ہے یہ ان کا رویہ تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کی بات ہوئی، اور ان کی قوم کی سزا کی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید جو ہے اس کی بات کی کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اگلی بات، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو ایک بے قرار اور مجبور آدمی کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ فرمایا کہ تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرنا، اور تمہاری آہوں اور سسکیوں اور زاریوں کو اور تمہارے گلوں اور شکووں کو سننا، یہ میرا کام ہے۔ اور بڑا ایک مشہور واقعہ کہ ایک آدمی تھا جو بھاگ کے کسی ظالم اور جابر سے جو ہے وہ تو جا کر کے تو اس نے وہ نماز کی نیت باندھی، تو اس کی زبان پہ
یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو ایک بیچارے کی اور ایک لاچار آدمی کی اور کمزور آدمی کی فریاد کو سننے والا کون ہے؟ تو وہ جو ظالم اور جابر آدمی تھا جو اس کی جان کے درپے تھا، تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، تو اس بندے کو، وہ جو ظالم کو فرشتے نے ٹھکانے لگایا۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو جواب آیا کہ یہ امن یجیب المضطر والی آتا ہے، جس کو تو نے پکارا تھا اس کی مدد تیرے شامل حال ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تیرے لیے خلاصی پیدا کر دی ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور مختلف طریقوں سے توحید جو ہے اس کو، جو کائنات کے اندر دلائل ہیں، وہ اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا سیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو اور مجرموں کے انجام کار کو دیکھو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فتوکل اللہ، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے بالکل جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے نا جی وہ بہروں کو، یہ یعنی یہ بالکل مرے ہوئی ہیں، ان کے ضمیر مرے ہوئی ہیں، اور یہ بہرے ہیں، ان کے کان شان نہیں ہیں، یہ ایسے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے ان کے یعنی دلوں پہ دوسرے کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ نے مور لگا دیا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر اسلام نہیں بھی لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد مشہور قانون جو ایک نیکی من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے گا اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو جہنم کا ایندھن بننا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور فرعونی سیاست جو ہے اس کے خد و خال کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک سرمایہ دارانہ ذہن جو ہے اس کی جو ایک ذہنیت ہوتی ہے اور اس کی کمزوریاں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیوں کا واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعونی سیاست کے خد و خالوں کو بیان کیا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، یہ جو تقسیم کر کے حکومت کرنا ہے یہ فرعونی سیاست ہے، تقسیم کرو اور پھر جو ہے اپنا مقصد نکالو۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون کو ہم نے زمین کے اندر برتری دی، اس نے پھر وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو گھروں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ ان کو کمزور کر دے، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، تاکہ وہ ان کو کمزور کر دے۔ تو جب آدمی بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ فرعون کی یہی سیاست تھی کہ تقسیم کرنا تھا اور لوگوں کو کمزور کرنا تھا اور پھر ان کے اوپر حاوی ہونا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات ہوئی ہے، اور وہ واقعہ کہ آپ کی قوم کے بندے نے جو ہے وہ آپ کو پکارا، وہ غیر قوم کا بندہ اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ نے جو ہے وہ اس کو گھونسا مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ اچھا، دوسرے دن پھر آپ جو ہے وہ آپ نکلے تو اسی بندے نے پھر جو ہے وہ آپ کو پکارا، تو آپ نے پھر اس کو کہا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرا کام ہی ہے، تیرا اور کام ہی کوئی نہیں، کل بھی یہ کام ہے، آج بھی یہ کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ تو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، کل بھی یعنی اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ تو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تھا۔ پھر راستے میں جو ہے وہ جب آپ علاقے میں گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اب وہ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اپنے ریوڑ کو روک کر کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بھیڑ کے اندر ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ یہاں پہ رک کر کے میں ایک بات آپ کی گوش گزار کروں گا کہ دیکھیں
جو شرم و حیا ہے یہ عورت کی زینت ہے، وہ مردوں کے اس بھیڑ میں نہیں گھسی جس کو آج کہتے ہیں نا شانہ بشانہ۔ شانہ بشانہ کا مطلب یہی ہے کہ موڈے نہ موڈا لگے، شانہ بشانہ اسی کو کہتے ہیں نا، موڈے نہ موڈا لگے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے ان کی مشکل کو حل کیا، پھر وہیں سے جو ہے وہ جو نکاح کی بات وہ ہے وہ آگے چلی۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے یہاں سے کہ کس طرح وہ خواتین جو ہے وہ پیچھے ایک سائڈ پہ کھڑی رہیں۔ اور دوسرا، جیسے کہ میرے ذہن سے پہلے نکل گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بنے کس کے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی جو ہے وہ آپ کے بیٹی نکاح میں آئی۔ ایک اور بات آگے، جو جب خدمت کی شرط لگ رہی ہے نا، تو ان کے حق احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بیٹیوں سے ایک آپ کے نکاح میں دوں گا، الا ان تاجرنی 8 حجج، کہ آپ میری 8 سال تک خدمت کریں گے، فإن أتممت 10 فمن عندك، 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، وما اريد ان اشق عليك، میں آپ پہ سختی نہیں کروں گا۔ اگلی بات بڑی قابل غور، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ انشاءاللہ مجھے نیکوں میں سے ہی پائیں گے، یعنی میں حسن سلوک کرنے والا ہی ہوں گا، آپ کے ساتھ کوئی ہماری جانب سے وہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام، پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا جو واقعہ جو ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو دو باتیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں، ایک تو عاجزی اور انکساری، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابرین کی صف میں کہیں کھڑا پا لیں گے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری انشاءاللہ کوئی بھی کام ہے اس میں انشاءاللہ، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ ساری یہاں پر بات ہوئی ہے۔ پھر وہیں سے حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے 8 سال کا وہ جو دورانیہ تھا وہ پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس پلٹے ہیں، اور پھر راستے میں جو آپ کو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ ساری بات یہاں پر ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ تو موقع پہ نہیں تھے، لیکن ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو بات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَمَّا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، معیشت کی جو ہوتی ہے نا ایک مالی طور پہ مضبوطی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ اپنی معیشت پہ بڑے نازاں اور فرحاں تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل نہیں تھے، مالی طور پہ تونگر تھے، معیشت ان کی بڑی مضبوط تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، لیکن کم أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ اسی کو ملنی ہے اور بقا اسی کو ملنی ہے اور وجود اسی کا باقی رہنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کو ماننے والا ہوگا اور اللہ کے نبی کو ماننے والا ہوگا۔ یہ وقتی بوم ہوتا ہے اور یہ وقتی مضبوطی ہوتی ہے، لیکن طاقت کے توازن اللہ کی ذات بدلنا چاہے تو کوئی دیر اس کے ہاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے بات ہوئی ہے قارون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گزرا ایک ضمیر فروش آدمی، اس کی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس بڑے خزانے تھے اور ایک مضبوط جتھا اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتا تھا، تو آپ حساب لگا لیں جو ہے وہ پھر خزانے کتنے ہوں گے، صرف چابیاں جو ہے ان کو ایک مضبوط جتھا، ایک گروہ جو ہے وہ اٹھاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بجھایا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، فخر نہ کرو، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ نے جو دیے ہیں ٹھیک ہے، اس سے آخرت بناؤ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت بناؤ۔ اب ترتیب آیت دیکھیں، آخرت بناؤ، لا تنس نصیبک من الدنیا، ٹھیک ہے دنیا میں بھی استعمال کی چیز ہے، آپ اس کو مال و دولت کو استعمال کرو، ٹھیک ہے دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو،
لیکن احسن کما احسن اللہ علیک، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی، اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تیرا ہاتھ تقسیم کرنے والا ہو، نہ کہ تو جو ہے وہ ظلم پہ اور جبر پہ اور تشدد پہ اتر آئے اور لوگوں سے مال ہڑپ کرنے والا ہو، اور نہ ہی تو زمین میں فساد کرنے والا۔ یہ اللہ کو صفت پسند نہیں ہے۔ اگر آج کے مالداروں کو آپ دیکھتے ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک، تو آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے سرغنے ہیں انہوں نے باقاعدہ غنڈے پالے ہوئے ہیں، باقاعدہ بدماش گروپ ہیں، اور لوگوں کی زمینوں پہ، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے، باقی معاملات جو ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، کیا ہے؟ زمین میں فساد اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ، ہاں اپنے استعمال میں لاؤ، لا تنسى نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ کھاؤ پیو، استعمال کرو اس کو، لیکن آخرت بناؤ اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس میں مجھے ایک عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ دنیا میں آپ کا نصیب کیا ہے؟ دنیا میں آپ کا نصیب وہی سفید چادریں ہیں، اور وہ سفید چادروں کے اوپر چھڑکا جانے والا وہ عطر ہے، بس یہ آپ کا نصیب ہے، آپ لے کر کے چلے جائیں گے دنیا سے، وہ باقی ٹھیک ہے، باقی دنیا کا نظام ہے پیچھے رہ جائے گا۔ اتنے مال و دولت کو دیکھ کے نہ دیکھیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریس کہتے ہیں، اور خواہ مخواہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرنا، تو کئی لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا اوہ ہو، وقال الذین، جنہوں نے جو دنیا والے تھے نا، قال الذین یریدون الحیات، جو دنیا چاہنے والے تھے وہ کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسا خزانہ دیا جاتا، یہ اس کو تو بڑا نوازا گیا ہے، لذو حظ عظیم، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا نوازا گیا۔ جو صاحب علم تھے نا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اوے تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ کے ہاں جو ثواب ہے نا اور جو ایمان ہے اور عمل صالح ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو بیان کیا، فخسفنا بہ وبدار الارض، ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، اس کا انجام کار یہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر اسی کے لیے ہوگا، یعنی آخرت اسی کے لیے ہوگی جو زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، عاجزی کے ساتھ وقت گزارے گا، اور نہ ہی فساد فی الارض کرے گا، تو آخرت اس کی ہے۔ یہ بڑا واضح طور پہ ارشاد ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت، اور یہ آخری پاؤ ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے امتحان کی بات کی ہے، اسی طریقے سے توحید کے اوپر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اپنی راہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی جانب سے رہنمائی اس کی کر دیتے ہیں۔ اور مومنوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ مومن یہ اگر گمان کریں کہ وہ صرف کلمے پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ان کو آزمایا جائے گا اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے گا۔ پھر ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی کہ جو ایمان والے عمل صالح والے ہیں ان کی کمزوریوں کو ہم مٹا دیں گے اور اپنی پاک جناح سے ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ پھر انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت جو ہے اس کے اندر بات ہوئی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُوا مِن قَبْلِكُمْ، محبوب کریم علیہ السلام اگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی کئی قومیں ایسی گزری ہیں، اور رسولوں اور نبیوں پر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی رب جانے اور اس کا کام جانے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر قوم عاد کی بات ہوئی ہے، سمود کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے جرم کی پاداش میں پکڑا ہے، یعنی جرم جو ہوتا ہے یہ اور گناہ جو ہوتا ہے یہ پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی جو ہوتی ہے یہ پھر انسان جو ہے آخر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جا کر کے نا وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی مکڑی جو ہے نا جی اس کے جو ہے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے تو وہ تو بڑا کمزور گھر ہے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی، یعنی مضبوط سہارا رب کی ذات کا ہے، باقی سہارے عارضی ہیں، اور اگر ادھر سے آپ کے معاملات سیدھے ہوں گے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ادھر سے آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے تو پھر جتنا بھی آپ اسباب کے اوپر جو ہے بھروسہ کریں آپ کو اسباب کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں شاید کہ وہ عقل سے سوجھ بوجھ سے کام لیں، اور اس میں مومنین کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔